جب بھی آپ کسی نیٹ ورکنگ ایونٹ میں جائیں گے تو آپ کا جو لباس ہے وہ ویل فٹڈ ہو، کرسپی آئرن ہو. محفل میں بیٹھے ہوئے آپ کو ناک میں انگلی نہیں ڈالنی چاہیے، پرائیویٹ پارٹس پہ کھجلی نہیں کرنی چاہیے. لوگ اپنے ہاتھوں کے نیلز تو ٹرم کرتے ہیں لیکن پاؤں کے ناخن ٹرم نہیں ہوئے بھی ہوتے. آپ اگر کسی کے گھر جا رہے ہیں تو آپ کوئی گفٹ لے جائیں، کوشش کریں کہ یہ جو سویٹس ہیں یا بیکری آئٹمس ہیں یہ مت لے کے جائیں. وضو خانے میں لوگ وضو کریں گے، پانی ایسے پھینکیں گے، گیلے پاؤں کے ساتھ وہ کارپیٹس یوز کریں گے. آپ صبح 9 بجے سے پہلے اور رات 9 یا 10 بجے کے بعد کسی کو غیر ضروری طور پر کال مت کریں. ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 5 سیکنڈز میں، اور ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 30 سیکنڈز میں لوگ آپ کے لباس کو دیکھ کے جج کرتے ہیں. آپ کسی کے گھر بھی ان اناؤنسڈ وزٹ مت کریں. اگر آپ کو کسی شخص کی بات ناپسندیدہ لگی ہے تو آپ اس کا نام لے کے اس کو ڈائریکٹ کرٹیسائز مت کریں. ایلیویٹر پچ مین کہ اف یو ہیو ٹو انٹروڈیوس یور سیلف، تو آپ نے بہت لمبا انٹرو نہیں دینا. ایکٹیو لسننگ کا مطلب ہے کہ آپ کانوں سے سن رہے ہیں، آپ دماغ سے سن رہے ہیں، آپ دل سے سن رہے ہیں، اور آپ خود کو انٹرنلی میوٹ کر کے سن رہے ہیں. سر مینرز اور ایٹیکیٹ کیا ہیں؟ ان کا ہماری پرسنالٹی میں کیا رول ہے؟ اوکے، آپ نے پرسنالٹی کا ورڈ یوز کیا ہے، اینڈ اوبیسلی جب بھی ہم پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں تو پرسنالٹی مین یور کوگنیٹیو لینڈسکیپ، یور انٹلیکچوئل فیکلٹیز، یور ایموشنل لینڈسکیپ. پھر ہم پرسنالٹی میں آپ کی اسپرچویلٹی کو، آپ کی ایتھیکل ڈومینس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. بٹ موسٹ امپورٹنٹلی پرسنالٹی میں ایک انسان کا ایٹیٹیوڈ، ایک انسان کا بیہیویئر اور ایک انسان کا جو اسکل سیٹ ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جب بھی ہم اسکل سیٹ کی بات کرتے ہیں صدام، تو اسکلس بیسیکلی 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں ٹیکنیکل اسکلس. ٹیکنیکل اسکلس مین کہ اگر میں اس کو مثال سے سمجھاؤں تو ہم اس مائک کو کیسے آپریٹ کرتے ہیں، ہم ان کیمراز کو کیسے آپریٹ کر رہے ہیں، یا کسی بھی انڈسٹری میں مشینز کو کیسے آپریٹ کیا جاتا ہے، یہ ایک انسان کی ٹیکنیکل سکلز ہوتی ہیں. پھر ایک ہوتی ہیں پیپل سکلز، یا جن کو ہم لائف سکلز کہتے ہیں. لائف سکلز مین ایک انسان کی ایموشنل مینجمنٹ، ایک انسان کی سیلف مینجمنٹ، اس کی سوشل سکلز. پھر ایک آپ کی مڈل سکلز ہوتی ہیں. مڈل سکلز کا تعلق اس بات سے ہے کہ ایک انسان کتنا ویل مینرڈ ہے، ایک انسان اپنے سوشل بیہیویئرس میں اپنی پرسنالٹی کو کس طرح کیری کرتا ہے. اور اس ڈومین کو ہم مینرز اور ایٹیکیٹ کی ڈومین میں ڈسکس کرتے ہیں. اب جو مینرز اور ایٹیکیٹ ہیں، اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو سمپلی میں یہ کہوں گا کہ مینرز آر آل اباؤٹ یور پرسنل کیریکٹر، کہ آپ اپنی سوشل انگیجمنٹس میں اپنی پرسنالٹی کو کتنا گریسفلی کیری کرتے ہیں، آپ اپنے فیلو سٹیزنس کے ساتھ کتنا پولائٹلی بیہیو کرتے ہیں. اگر ہم ایٹیکیٹ کی بات کریں تو ایٹیکیٹس آر سیٹ آف گائیڈ لائنس اینڈ رولس وچ مسٹ بی فالوڈ ان فارمل اینڈ اسپیسیفک کانٹیکسٹ. میں اس کو تھوڑا سا سمپلی ڈیفائن کرتا ہوں کہ جو ایٹیکیٹس ہیں نا، دے آر دی ہائٹنڈ فارم آف مینرز، کہ جو موسٹلی رائل، ڈپلومیٹک اور اسٹیٹ ایونٹس میں ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں. اور اگر آپ کسی ڈپلومیٹک، کسی اسٹیٹ ایونٹ میں ہیں تو آپ نے لباس کیسا پہننا ہے، آپ نے کس جگہ پر بیٹھنا ہے، آپ نے ایکٹ کیسے کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ایٹیکیٹ کی ڈومین میں آتی ہیں. اور آپ نے اپنے فیلو سٹیزنس کے ساتھ کتنی کرٹسی کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، کتنا گریسفلی بیہیو کرنا ہے، یہ آپ کے مینرز ہوتے ہیں. اب جنرلی دیکھا جائے تو آئی بیلیو کہ اگر آپ نے دوسروں کے لیے انسپریشنل پرسنالٹی بننا ہے تو یو ہیو ٹو ڈو دا اسمال تھنگس ان اے گریٹ وے. اب اسمال تھنگس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کے ریلیٹڈ چھوٹے سے چھوٹے کام کو اتنی ایکسیلنس کے ساتھ ڈیلیور کرنا ہے، اتنی ایکسیلنس کے ساتھ کرنا ہے کہ کوئی بھی شخص جب آپ سے ملے، آپ سے انٹریکٹ کرے تو وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کے آپ سے انسپائر ہو کہ ہاں یار یہ انسان کتنا گریسفل بیہیو کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بات چیت کرنا، آپ کا لباس پہننا، اپنے لباس کو کیری کرنا، آپ کا کسی ریسٹورنٹ کے اندر، کسی ریسیپشن کے اندر ڈائننگ کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتی ہیں. تو اب اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ مینرز کو جو ہے وہ ڈیپلی ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، اس میں نا سب سے پہلے میں ہائیجین مینرز کو ڈسکس کرنا چاہوں گا. ٹو بی ویری آنیسٹ، اس ایریا میں نا ہم بہت کمزور ہیں. مطلب اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. لیکن ہم اگر پرسنل ہائیجین کی بات کریں تو یہاں پہ بھی
لوگوں کے اندر وہ اویئرنیس نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو کیسے کیری کرنا ہے, انہوں نے اپنی پرسنل ہائیجین کو کیسے مینٹین کرنا ہے. اگر ہم ہائیجین مینرز کی بات کریں تو آئی ووڈ سے کہ آپ جب پبلک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو محفل میں بیٹھے ہوئے آپ کو ناک میں انگلی نہیں ڈالنی چاہیے, آپ کو کان میں کھجلی نہیں کرنی چاہیے, آپ کو اپنے پرائیویٹ پارٹس پہ کھجلی نہیں کرنی چاہیے, اور اسی طرح کانوں کو صاف کرنا, ناک میں انگلی ڈالنا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ ایک انسان اپنے ہائیجین مینرز کے حوالے سے آگہی نہیں رکھتا. اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بیڈ برتھ کا ایشو ہے, ہیلیٹوسس کا ایشو ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کے دانت گندے ہیں تو آپ پراپر برشنگ کر کے جائیں, آپ منہ میں کوئی منٹ رکھ سکتے ہیں, کوئی آپ کارڈیمم رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو بیڈ برتھ ہے آپ اس کو اوور کم کر سکیں. دین اٹ کمس اباؤٹ مینرس ایٹ اے ماسک. مسجد کے اندر ہم نے کن آداب کو ملحوظ حاضر رکھنا ہے. دیکھیں صدام, ایسا ہے کہ مسجدیں وہ جگہ ہیں کہ جو بڑی ہی احترام کے قابل ہیں, مطلب جہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ مسجد کے تقدس کا, مسجد کے احترام کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم آج تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ ہم نے مسجد کے اندر اپنی پرسنالٹی کو کیسے کیری کرنا ہے. فار ایگزامپل وی ہیو سین سو مینی پیپل کہ جو لیٹ آئیں گے لیکن وہ دوسرے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے وہ اگلے والی صفوں میں جگہ بنانے کی کوشش کریں گے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وضو خانے میں لوگ وضو کریں گے, پانی ایسے پھینکیں گے, گیلے پاؤں کے ساتھ وہ کارپیٹس یوز کریں گے. وی ہیو سین کہ لوگ پور ہائیجین کے ساتھ مسجد میں آ رہے ہیں. آئی ہیو سین سو مینی پیپل کہ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں نا آپ کو لوگوں کے نیلس نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیٹس سے کہ لوگ اپنے ہاتھوں کے نیلس تو ٹرم کرتے ہیں لیکن پاؤں کے ناخن ٹرمز نہیں ہوئے بھی ہوتے, بہت زیادہ میل کچیل ان میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے. پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسموکنگ کر کے مسجد میں آتے ہیں. تو اسلام میں تو یہ تک کہا گیا کہ اگر آپ نے پیاز کھایا, لہسن کھایا تو آپ پیاز کھانے کے بعد مسجد میں مت آئیں. تو آئی ووڈ سے کہ اگر آپ نے مسجد میں جانا ہے آپ گھر سے وضو بنا کے چلے جائیں. اگر آپ مسجد میں جا کے وضو کر رہے ہیں آپ اپنے پاؤں کو رومال کے ساتھ خشک کریں اور پھر آپ کارپیٹ پہ چلیں. اور اگر لیٹ سے آپ لیٹ ہو چکے ہیں تو آپ پچھلے والی صفوں پہ بیٹھ جائیں. آپ دوسرے لوگوں کو پھلانگ کے جب اگلی صفوں میں بیٹھیں گے تو آپ دوسرے لوگوں کے لیے انکنوینئنس کا باعث بنیں گے. پھر آپ بالکل اپنی پرسنل ہائیجین کو مینٹین کر کے اچھا صاف ستھرا لباس پہن کے, نہا دھو کے, خوشبو لگا کے آپ مسجد میں جائیں. پھر اگر ہم کچھ دیگر مینرز کی بات کریں, لائک ہمارے کچھ لین دین کے حوالے سے اخلاقیات ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو ایک تو آپ اس کو لکھ لیں, اس میں گواہ کر لیں. قرآن میں بھی اس چیز کے بارے میں تاکید کی گئی ہے تاکہ آپ کے لیے کل کل فیوچر میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ بھائی آپ جب قرض لیتے ہیں تو ٹائم پر قرض کی واپسی کو یقینی بنائیں. اگر آپ نے کسی سے بائک لی ہے, کسی سے گاڑی آپ نے لی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ جی میں نے فلاں شہر جانا ہے, فلاں جگہ جانا ہے, آپ مجھے اپنی بائک یا گاڑی دے دیں, تو آپ اس کو اچھی حالت میں واپس کریں, آپ اس کو واش کروائیں. اگر آپ نے اس کی گاڑی کو استعمال کیا ہے تو آپ اس میں پیٹرول ڈلوا کے آپ اس کو واپس کریں. دین وی نیڈ ٹو ٹاک کہ جب ہم نے کسی کو کال کرنی ہے تو ہم نے کن مینرز کو فالو کرنا ہے. فرسٹ آف آل تو آئی ووڈ ایمفیسس کہ بھائی فار گاڈ سیک اگر آپ نے کوئی رنگ ٹون لگائی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے کال پہ کون سی رنگ ٹون لگی ہوئی ہے. کسی نے کوئی دکھی گانا لگایا ہوا ہے, کسی نے کوئی رومانٹک سانگ لگایا ہوا ہے, تو آئی ووڈ سے کہ آپ اس کو چیک کر لیں. بیکاز آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کسی میٹنگ میں ہیں, کسی جگہ پہ ہیں, آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہ کمپلشن ہو جاتی ہے کہ آپ وہ ناگوار قسم کا گانا سنیں, بیکاز آپ ہمیشہ اچھے موڈ میں نہیں ہوتے. یا اگر موڈ کو آپ ایک سائڈ پہ بھی کریں تو آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں لیکن آپ کو وہاں پہ اب وہ گانا سننا پڑ رہا ہے, تو آپ کو نا موبائل پہ یہ رنگ ٹونز وغیرہ نہیں لگانی چاہیے. سیکنڈ تھنگ اس کہ آپ صبح 9 بجے سے پہلے اور رات 9 یا 10 بجے کے بعد کسی کو غیر ضروری طور پہ کال مت کریں. اگر کوئی ایمرجنسی آپ کال کر سکتے ہیں. اور موسٹ امپارٹنٹلی اگر آپ کسی ان نون بندے کو کال کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ کسی ڈاکٹر کو, کسی پروفیشنل کو کال کر رہے ہیں, آپ کی اس کے ساتھ ایکوینٹنس نہیں ہے, آپ کی اس کے ساتھ جان پہچان نہیں ہے, تو آپ ڈائریکٹ اس کو کال مت کریں. آپ اس کو واٹس ایپ کر لیں, آپ اس کو وائس نوٹ کر لیں, آپ اس کو ایک ٹیکسٹ میسج بھیج سکتے ہیں. اور اس ٹیکسٹ میسج میں پلیز آپ السلام علیکم, ہاؤس یو, یا آپ کیسے ہیں, یہ مت لکھیں. آپ سلام لیں
اور سلام لے کے آپ اپنا انٹرو کروائیں. انٹرو کروانے کے بعد آپ پرپس آف کال بتائیں کہ آپ کس آبجیکٹیو سے کال کر رہے ہیں, اور پھر آپ تھینک یو بول دیں اور آپ یہ پوچھ لیں کہ جی آپ کو کس وقت کال کی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل میں نے کسی ان نون کو کال کرنی ہے تو میں اس کو ڈائریکٹ کال نہیں کروں گا, میں اس کو واٹس ایپ پہ میسیج لکھ سکتا ہوں, وائس نوٹ لکھ سکتا ہوں. میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ جی السلام علیکم, میرا نام یاسر عرفات ہے اور میں ایک لیڈرشپ ٹرینر ہوں اور میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, تو پلیز مجھے آپ اپنی کنوینئنس بتائیے گا کہ آپ کو کب کال کی جا سکتی ہے, رائٹ. تو آپ جب کسی کو وائس نوٹ کریں گے تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں رسپونڈ کر لے گا. لیٹ سے کہ اگر کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہے تو آپ پھر اس کو کال کر لیں, لیکن اگر اس نے آپ کی کال پک نہیں کی تو اب آپ جو ہے نا وہ کنسسٹنٹلی کالس مت کریں, بیکاز اٹس ویری ویئرڈ اور یہ بڑی انکنوینئنس ہوتی ہے آپ کے لیے کہ ایک شخص آپ کو بار بار کالس کیے جا رہا ہے. پھر اگر آپ نے اس کی کال کو کٹ کر دیا ہے تو پھر بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کالس کرتے ہیں, تو اٹس ویری بیڈ مینر. آپ اس کو بار بار کال مت کریں. اگر کوئی ایمرجنسی ہے, آپ نے کوئی انفارمیشن لینی ہے, آپ کیا کر لیں کہ آپ ٹیکسٹ میسیج بھیج لیں. پھر اس میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کسی کو کال کر رہے ہیں تو آپ گریٹنگس کو ایکسچینج کرتے ہیں. گریٹنگس کو ایکسچینج کرنے کے بعد فوری طور پر آپ سب سے پہلے اپنا انٹرو کروائیں, اپنا تعارف کروائیں, بیکاز ہم نے دیکھا ہے کہ جی آپ کو کسی کی کال آتی ہے, السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں سر, اور سنائیں سب ٹھیک ہے. تو آپ مدعے کی بات نہیں کرتے. آپ جب کسی ان نون بندے کو کال کر رہے ہیں تو آپ اسٹریٹلی اپنا تعارف کروائیں, بجائے اس کے کہ آپ اس سے پوچھنا شروع کر دیں کہ جی آپ کون بات کر رہے ہیں, آپ کو کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. تو آپ اسٹریٹلی اپنا انٹرو کروائیں, اور آپ انٹرو کروانے کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر آپ ڈسٹرب نہیں ہوئے یا اگر مناسب سمجھتے ہیں تو آپ سے بھی بات ہو سکتی ہے. اگر وہ شخص کہتا ہے کہ جی بالکل آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں تو آپ ضرور بات کریں. اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتا, میں مصروف ہوں, میں کسی میٹنگ میں ہوں, تو آپ اس سے کمٹمنٹ لے لیں کہ اوکے سر اٹس اوکے, میں معذرت ہوں آپ کو ڈسٹرب کیا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس وقت کال کی جا سکتی ہے. آپ اس سے کمٹمنٹ لے لیں, اور کمٹمنٹ لے کے جو ٹائم آپ کو وہ بتاتا ہے پلیز آپ اس وقت اس کو کال کر لیں. بیکاز میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ہم نے لوگوں کو ٹائم دیا ہے, لوگ اس وقت کال نہیں کریں گے, لوگ بعد میں آپ کو بادر کرتے ہیں, آپ کی کوئی اور کمٹمنٹ ہوتی ہے, اور جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی میں نے آپ کو یہ 7 بجے شام کا ٹائم دیا تھا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا سر میں اس وقت بزی تھا. اچھا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو ٹیکسٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی سر آپ کا کوئی جیز کا نمبر نہیں ہے یا آپ کا کوئی ٹیلی نار کا نمبر نہیں ہے, میں اس پہ کال کروں. بھائی اٹس ویری نان پروفیشنل, یہ ایک بیڈ مینر ہے. آپ کسی ان نون کو کال کر رہے ہیں اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی مطلب آپ فلاں نیٹ ورک کا نمبر پرووائڈ کریں. اور پھر آئی ووڈ سے کہ اگر آپ کسی کو فرسٹ ٹائم کال کر رہے ہیں تو آپ اس کی سم کے نمبر پہ کال کریں, بجائے اس کے کہ آپ اس کو واٹس ایپ پہ کال کریں. اور واٹس ایپ پہ جتنی بھی کالس ہوتی ہیں اس پہ موسٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی انکنوینئنس ہوتی ہے, کبھی سگنلس آ رہے ہوتے ہیں, کبھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں, بار بار کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوتی ہے. تو دیز آر دا اسمال تھنگس کے جو ہمیں فالو کرنی چاہیے. دین آئی ووڈ سے کہ ہمیں وزٹنگ مینرس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے, بیکاز ان مائی انٹریکشن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ہم کسی کو انوائٹ کرتے ہیں لیکن جو گیسٹ ہماری طرف آتے ہیں ہم ان کو بھگت رہے ہوتے ہیں. کیوں بھگت رہے ہوتے ہیں؟ بیکاز ہم آج تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ جب ہم نے کسی کو وزٹ کرنا ہے, ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم نے اپنی پرسنالٹی کو گریسفلی کیسے کیری کرنا ہے. اس میں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز فار گاڈ سیک آپ کسی کے گھر بھی ان اناؤنسڈ وزٹ مت کریں. آپ کسی کے گھر بغیر بتائے مت جائیں, بیکاز جب آپ کسی کے گھر بغیر بتائے جائیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا ہوسٹ ہے وہ انکنوینئنس فیل کرے. بیکاز ان دی کارپوریٹ ورلڈ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں ہر انسان جو ہے نا وہ اوور آکوپائڈ ہے. لوگوں کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے, لوگوں کے پاس می ٹائم نہیں ہے. لوگ اتنے اوور آکوپائڈ ہیں, اتنے بزی ہیں کہ ان کے پاس اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے. سو جب آپ ان اناؤنس وزٹ کرتے ہیں تو دوسرا شخص مروت میں آ کے تو آپ کی مہمان نوازی کرے گا, لیکن وہ کہیں نہ کہیں انکنوینئنس میں آئے گا. سو آپ نے دوسرے کے کمفرٹ اور کنوینئنس کو اگر امپورٹنس دینی ہے تو آپ باقاعدہ کسی کے ساتھ ٹائم طے کریں, اور جو ٹائم اینڈ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیڈیول ہوتی ہے آپ اس کو فالو کر لیں. پھر آپ اگر کسی کے گھر جا رہے ہیں تو آپ کوئی گفٹ لے جائیں. کوشش کریں کہ یہ جو سویٹس ہیں یا بیکری آئٹمس ہیں یہ مت لے کے جائیں, یہ ویسے بھی
آئی مین سیڈنٹری لائف اسٹائل کا ایک حصہ بن چکا ہے اور بہت سی بیماریوں کا باعث ہے. آپ کسی کے گھر جاتے ہیں, آپ فروٹ باسکٹ لے جائیں, آپ کوئی ہیلدی چیز لے جائیں, آپ ڈرائی فروٹس لے جائیں, آپ کوئی مٹیریلسٹک گفٹ لے کے جا سکتے ہیں, ڈپینڈس آن دا جینڈر. پرفیوم لے سکتے ہیں, کفلنگس لے سکتے ہیں, ٹائی لے سکتے ہیں. کوئی لیڈی ہے اس کے لیے آپ کوئی پرس لے سکتے ہیں, آپ کوئی جیولری لے سکتے ہیں, یا آپ کوئی لان کا یا آپ لینن کا کوئی سوٹ لے سکتے ہیں. اٹ آل ڈپینڈس آن یور پاکٹ, آن یور افورڈیبلٹی. آئی مین آپ کوئی نہ کوئی گفٹ لاسٹ میں لے کے جائیں. پھر اگر آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو یو مسٹ بی ویری پنکچوئل. آپ کو ٹائم کی پابندی ضرور کرنی چاہیے. نہ تو آپ وقت سے پہلے چلے جائیں کہ فیملی والے ہوسٹ ابھی پریپریشنس میں بزی ہوں اور آپ وقت سے پہلے چلے جائیں, اور نہ ہی آپ لیٹ ہوں. آئی ہیو سین سو مینی کیسز, اٹس مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ یو آر دا ہوسٹ اور آپ نے کسی کو انوائٹ کیا اور اس نے آپ کو 1 سے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ویٹ کروایا ہے اور آپ ہولڈ پر ہیں. مطلب آپ نے اپنے سارے کام اس گیسٹ کے لیے روکے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو ویٹ کروا رہا ہے. اینڈ آئی ووڈ ریکویسٹ کہ اگر آپ لیٹ ہیں اینڈ اف یو آر لیٹ مور دین 15 منٹس تو آپ اپنے ہوسٹ کو انفارم کر سکتے ہیں کہ بھائی ڈیو ٹو دس ریزن میں لیٹ ہوں, تاکہ اس کو آئیڈیا ہو کہ بھائی فلاں بندہ لیٹ آ رہا ہے تو اس ٹائم میں وہ کچھ نہ کچھ اپنے ٹائم کو مینیج کر لیں, رائٹ. پھر اس میں یہ ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ کو جس جگہ پہ بٹھایا جاتا ہے اس جگہ پہ بیٹھیں. کوشش کریں کہ کسی کے گھر جا کے پیپنگ کرنا, ادھر ادھر جھانکنا, کھڑکیوں سے دیکھنا, یا آئی مین اگر آپ کی اس کے ساتھ ایکوینٹنس ہے تو ڈائریکٹ اس کے کچن میں چلے جانا, فریج کو کھولنا, دیکھنا کہ فریزر میں کیا پڑا ہوا ہے, بغیر اجازت کے چیزوں کو استعمال کر لینا. پھر اگر آپ کسی کے گھر گئے ہیں تو ریسٹ روم کو, واش روم کو کیسے استعمال کرنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر اگر آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو کھانا کھانے کے بعد آپ ہلکی پھلکی سی گپ شپ کر لیں اور اس کے بعد آپ اجازت لیں. کسی کے گھر میں بیٹھنا, کھانا کھانا اور پھر گھنٹوں وہاں پہ گپے مارنے کے لیے بیٹھ جانا, اٹس ناٹ اے گڈ مینر. پھر ہوسٹ کو یہ چاہیے کہ وہ جیسے ہی گیسٹ آئیں تو آپ گیسٹ کو مین گیٹ پہ ریسیو کریں. جب گیسٹ آپ کے جا رہے ہوں تو آپ گیسٹ کو مین ڈور پر اللہ حافظ بولیں. سو دیٹس دا رائٹ وے کہ آپ نے کسی کو وزٹ کیسے کرنا ہے. سر ہم ڈفرینٹ سوشل اور نیٹ ورکنگ ایونٹس پر جاتے ہیں, تو ان ایونٹس پر ہم کن مینرز کو فالو کر سکتے ہیں؟ اوکے, تو بائی دا وے آپ جاتے ہیں ان نیٹ ورکنگ ایونٹس پر؟ نہیں سر. آئی تھنک یو مسٹ گو, اٹس اے رائٹ وے ٹو سوشلائز ود ادرس ٹو بیکم سوشل جینیس. اور ماڈرن ورلڈ میں جو جتنا سوشل جینیس ہے لائف میں اس کو اتنی ہی اپرچونیٹیز ملتی ہیں. دیکھیں صدام, جو نیٹ ورکنگ ایونٹس ہیں نا, یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ ان ایونٹس میں جا کے اپنی سروسز, اپنی پروڈکٹس کے بارے میں دوسرے لوگوں کو انٹروڈیوس کروا سکیں. تو اس میں دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہمیں سب سے پہلے فالو کرنی چاہیے, اٹس آل اباؤٹ یور ڈریس. ہم کہتے ہیں ڈریس فار سکسیس. اب یہ جو ڈریس فار سکسیس کی سائیکالوجی ہے, اٹس آل اباؤٹ کہ جب بھی آپ کسی اپ اسکل لیول پہ کوئی میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں یا کسی نیٹ ورکنگ ایونٹ میں جا رہے ہیں تو آپ نے گریسفل لگنا ہے. اور آپ کی جو فزیکل اپیرنس ہے اس میں آپ کے لباس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. آئی مین ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 5 سیکنڈس میں, اور ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 30 سیکنڈس میں لوگ آپ کے لباس کو دیکھ کے آپ کے سوشل سٹیٹس, آپ کی گرومنگ, آپ کی جو لیول آف سکسیس ہے اس کو جج کرتے ہیں. سو جب بھی آپ کسی نیٹ ورکنگ ایونٹ میں جائیں گے تو آپ کا جو لباس ہے وہ ویل فٹڈ ہو, کرسپی آئرنڈ ہو, اور اس کا جو کلر کمبینیشن ہے وہ آپ کے آئیز کلر, آپ کے ہیئرس کلر اور آپ کے کمپلیکشن کے ساتھ ریزونیٹ کر رہا ہو. آئی مین اٹ شوڈ بی الائن ود یور ہیئر کلر اینڈ یور کمپلیکشن, رائٹ. کہ مطلب آپ جو پہنیں وہ آپ کو پہنا ہوا اچھا لگے اور آپ کی بیگم یہ کہے کہ تینوں سوٹ کرتا, رائٹ. لباس اچھا ہو گیا. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی نیٹ ورکنگ ایونٹ پہ جائیں نا تو یو مسٹ لک فرینڈلی اینڈ اپروچیبل. بیکاز اگر آپ ٹاکسک پرسنالٹی کے ساتھ, آئی مین بڑے ہی ٹاکسک موڈ کے ساتھ کسی نیٹ ورکنگ ایونٹ پہ جائیں گے اور آپ پوکر فیس کے ساتھ, ریجڈ فیس کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ اپنی اپیرنس دیں گے تو کوئی بھی آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا. بیکاز لوگوں کو ہنسے مسکراتے چہرے پسند ہے, لوگوں کو پلیزنٹ پرسنالٹیز اچھی لگتی ہیں. سو آپ اپنی باڈی لینگویج سے, آپ اپنے فیشل ایکسپریشن سے دوسروں کو یہ بتائیں گے کہ یو آر فرینڈلی, یو آر اپروچیبل, یو آر فرینڈلی ٹو ٹاک, اور آپ دوسروں سے گھلے ملیں, دوسروں سے آپ انٹریکٹ کریں. اب جب ہم انٹریکشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے گریٹنگس مینرز کو فالو کرنا ہے. اب گریٹنگس مینرز کیا ہیں؟ فرسٹ آف آل تو یو مسٹ نو کہ ہاؤ ٹو شیک ہینڈ, کہ آپ نے ہاتھ کیسے ملانا ہے.
اب ہاتھ ملانے کے بھی مینرز ہیں. نہ ہی آپ نے کرشنگ ہینڈ شیک کرنا ہے کہ آپ دوسرے شخص کے پام کو ہولڈ کرتے ہوئے اتنا کرش کریں کہ آپ دوسرے شخص کو انکمفرٹیبل موڈ میں لے جائیں. اور نہ ہی آپ نے ویٹ نوڈل یا ویٹ فش ہینڈ شیک کرنا ہے کہ اس کو لگے کہ یار ہی از اے شائے پرسن, رائٹ. اور نہ ہی آپ نے لک اوے ہینڈ شیک کرنا ہے کہ آپ ہاتھ ملا رہے ہیں اور آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں, آپ نے اس کے ساتھ پراپر آئی کانٹیکٹ کو مینٹین نہیں کیا. تو یو مسٹ ہیو اے پاور ہینڈ شیک اور نائس ہینڈ شیک. تو ہینڈ شیک کرتے ہوئے 3 سے 4 چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. فرسٹ آف آل تو آپ جب ہینڈ شیک کریں تو آپ کی جو پام ہے وہ دوسرے شخص کی پام کے ساتھ بالکل انٹر لاک ہونی چاہیے اور اس میں وارمنیس ہونی چاہیے. نہ ہی آپ لوزلی اس کو ہولڈ کریں اور نہ ہی آپ ٹائٹلی ہولڈ کریں یا کرشنگ موڈ میں اس کو ہولڈ کریں. سیکنڈ تھنگ از کہ آپ کو اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا ہے. آئی کانٹیکٹ از دا بیسٹ وے کہ آپ دوسرے شخص کو یہ سبلیمینل میسج دیتے ہیں کہ یو آر اے کانفیڈنٹ پرسنالٹی. اور اگر آپ شائع فیل کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پہلی ملاقات میں دوسروں کے ساتھ پراپرلی آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کر پا رہے تو آپ فور ہیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں. جب آپ فور ہیڈ پہ آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا سیکھ جائیں گے تو اٹس ویری ایزی کہ آپ پراپر آئی کانٹیکٹ مینٹین کریں. اور کسی اجنبی کے ساتھ آئی کانٹیکٹ مینٹین کرتے ہوئے کبھی بھی آپ فارمل گیز کے علاوہ انٹیمیٹ گیز کی طرف مت جائیں. فارمل گیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فور ہیڈ کے ایریا میں دیکھنا ہے, آپ نے لپس کے نیچے ایریا میں نہیں دیکھنا. پھر اس میں یہ ہے کہ آپ اسٹریٹ کھڑے ہوں. یو مسٹ اسٹینڈ لائک اے گریسفل پرسن. مطلب آپ اگر ڈاؤن شولڈرس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ کسی انسان کے اسٹیٹس, اس کے عہدے سے مروب ہو کے اس کی میں آ کے آپ ڈاؤن شولڈرس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ اپنی عزت کو خود گوائیں گے, رائٹ. تو آپ کھڑے ہیں تو آپ کے شولڈرس بالکل اسٹریٹ ہوں گے. یہ چیز دوسروں کو سبلیمینل میسج دیتی ہے کہ یو آر اے کانفیڈنٹ پرسنالٹی, یو بلیو ان یور سیلف, رائٹ. تو پھر آپ کے چہرے پہ ڈوشین اسمائل ہونی چاہیے. ڈوشین اسمائل مین جینون اسمائل, کہ آپ مسکرائیں تو آپ کی آئیز سے پتہ چلے کہ یار یہ بندہ جینون اسمائل دے رہا ہے. مطلب فیٹ اسمائل, فلرٹیشیس اسمائل, سارکیسٹک اسمائل, ٹوسٹڈ اسمائل, پیسٹڈ اسمائل, فورس اسمائل. ہم نے ان اسمائلس کی طرف نہیں جانا, ہم نے جینون اسمائل دینی ہے. اور مسکرانا ویسے بھی صدقہ ہے. آپ کے جو فیشل مسلس ہیں وہ موو کرتے ہیں, آپ کا چہرہ ریجوینیٹ ہو جاتا ہے اور آپ مینٹلی بھی ریجوینیٹ کرتے ہیں. آپ کی جو اوور آل کیفیت ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے چونکہ آپ کی باڈی کی کیمسٹری بدلتی ہے اسمائل پاس کرنے سے. تو 4 چیزیں ہیں. آپ کو فارملی ہینڈ شیک کرنا ہے, آپ پام کو فارملی ہولڈ کریں, آئی کانٹیکٹ کو مینٹین کریں, چہرے پہ اسمائل رکھیں اور شولڈرس کو اسٹریٹ رکھیں. تو آپ نے گریٹنگس کا تبادلہ اچھے سے کرنا ہے. پھر آپ سوشل نیٹ ورکنگ ایونٹ پہ اگر آپ ساتھ ڈائننگ کر رہے ہیں تو آپ کا جو ایک ہینڈ ہے وہ فری ہونا چاہیے. مطلب ایک ہاتھ آپ فری میں رکھیں, ایک ہاتھ میں آپ نے اگر کوئی ڈیزرٹس کو ہولڈ کیا ہوا ہے, آپ کوئی ڈرنک لے رہے ہیں, دوسرا ہاتھ آپ کا فری ہونا چاہیے کہ آپ ہینڈ شیک کر سکیں. پھر سوشل ایونٹس پہ جب آپ گریٹنگس ایکسچینج کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر 2 لوگ آپس میں کنورسیشن کر رہے ہیں, 2 لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو آپ نے انٹرسیپٹ نہیں کرنا. آپ نے فوری جا کے ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا. آپ جسٹ وہاں پہ جا کے ان کے قریب کھڑے ہو جائیں تو آپ اپنے مائکرو ایکسپریشن سے دوسرے شخص کو بتا سکتے ہیں کہ جی آپ انٹرسٹڈ ہیں ان سے بات کرنے میں. اور جب وہ آپ کو خود انوالو کریں تو آپ جائیں اور اپنا انٹرو کروائیں. یا لیٹ سے کہ اگر 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور آپ کی ان کے ساتھ ایکوینٹنس سے آپ ان کو آلریڈی جانتے ہیں تو آپ ان کے پاس جا کے گریٹنگس ایکسچینج کریں اور آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسکیوز می, اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کی کنورسیشن میں آ سکتا ہوں. تو اگر وہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں تو بالکل آپ اس کنورسیشن کا حصہ بنیں. پھر آئی ووڈ سے کہ نیٹ ورکنگ ایونٹ میں نا یو مسٹ ہیو این ایلیویٹر پچ. ایلیویٹر پچ مین کہ اف یو ہیو ٹو انٹروڈیوس یور سیلف تو آپ نے بہت لمبا انٹرو نہیں دینا, آپ نے بڑا بریف انٹرو دینا ہے. اور بریف انٹرو کس طرح کا ہو کہ جس میں جسٹ آپ اپنا پورا نام بتائیں اور آپ کیا کرتے ہیں. فار ایگزامپل کہ اگر مجھے کسی بھی نیٹ ورکنگ ایونٹ پہ انٹروڈیوس کروانا پڑے تو میں سمپلی یہ بتاؤں گا جی ہیلو السلام علیکم, مائی سیلف یاسر عرفات اینڈ آئی ایم اے لیڈرشپ ٹرینر اینڈ سائیکو تھراپسٹ اینڈ دیٹس کوائٹ انف. مجھے اس میں بہت لمبی تفصیلیں نہیں دینی. اور پھر آپ جب گریٹنگس ایکسچینج کرتے ہیں, دوسرا شخص جو ہے وہ اپنا تعارف کرواتا ہے تو پھر آپ زیادہ اس کو سنیں
اور آپ اس سے جو ہے نا اوپن اینڈڈ کویسچنس کر سکتے ہیں. اوپن اینڈڈ کویسچنس کریں کہ جی آپ اپنے بارے میں بتائیں, اور جب وہ آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ نے اس کو ایکٹیولی سننا ہے. میں ہمیشہ جب بھی ایکٹیو لسننگ کی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ایکٹیو لسننگ کا مطلب ہے کہ آپ کانوں سے سن رہے ہیں, آپ دماغ سے سن رہے ہیں, آپ دل سے سن رہے ہیں, اور آپ خود کو انٹرنلی میوٹ کر کے سن رہے ہیں. انٹرنلی میوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی بات سنتے ہوئے انٹرنلی بھی رسپانس نہیں کر رہے, مطلب آپ اپنے آنسر کو پریپیئر نہیں کر رہے, بلکہ آپ خود کو انٹرنلی میوٹ موڈ پہ لے کے آپ اس کی بات کو غور سے سن رہے ہیں. پھر آپ نوڈنگ کریں. جب آپ اس کی بات کو غور سے سنیں گے تو آبویسلی اس کو اچھا محسوس ہوگا. پھر وہ آپ سے پوچھے گا جی آپ اپنے بارے میں بتائیں, آپ اپنے بارے میں بتائیں, اور آپ کامن گراؤنڈس کو فائنڈ آؤٹ کریں. آپ دیکھیں کہ اس شخص کے اور میرے درمیان کیا کامن ہے. ہماری سروسز کامن ہے, ہم اگر کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ پروڈکٹ کامن ہے, ہماری جاب کامن ہے, ہم جس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں کیا وہ انڈسٹری کامن ہے, ہمارا شہر کامن ہے, ہماری پولیٹیکل یا ہماری ریلیجیس آئیڈیالوجیز کامن ہے. کچھ نہ کچھ آپ کو کامن گراؤنڈس مل جاتی ہیں. پھر آپ ان کامن گراؤنڈس پہ بات کریں تو دیٹس دا رائٹ وے کہ آپ کسی ان نون شخص کے ساتھ ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ ہارمنی کو بلڈ کرتے ہیں. پھر اس میں یہ ہے کہ آپ لازمی طور پر جب بھی کسی انسان سے ملیں تو آپ کوئی نہ کوئی کمپلیمنٹ پاس کریں, اور وہ کمپلیمنٹ جینون کمپلیمنٹ ہونا چاہیے. لائک آپ اگر اس نے کوئی اچھی پرفیوم ویئر کی ہوئی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واٹ آر نائس پرفیوم یو وور, کون سی پرفیوم ہے یہ. اگر اس نے اچھی شرٹ ویئر کی ہوئی ہے آپ اس کی تعریف کریں, لیکن وہ تعریف جینون تعریف ہو. لائک ایسا نہیں ہوئے کہ جی مطلب ایک بندہ ہے اس کے بال ہی نہیں ہے تو آپ کہیں کہ واٹ اے ہیئر اسٹائل یو ہیو. دین آئی وڈ سے کہ نیٹ ورکنگ ایونٹس میں جانے کا ایک گریٹر آبجیکٹیو آبویسلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سروسز, اپنی پروڈکٹس کے بارے میں دوسرے لوگوں کو انٹروڈیوس کروا سکیں. تو آپ گریٹنگس ایکسچینج کرتے ہوئے اپنا وزٹنگ کارڈ دے سکتے ہیں. آپ جس شخص سے مل رہے ہیں آپ ان فیوچر اگر اس سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے کوئی پرومس لے سکتے ہیں, اس کو کوئی پرومس دے سکتے ہیں کہ جی ہم فلاں دن فلاں جگہ پہ میٹنگ کر سکتے ہیں. سو دیٹس اے رائٹ وے کہ آپ اپنے نیٹ ورکنگ ایونٹس کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. ناؤ آئی وڈ سے کہ ہمیں تھوڑی سی محفل کے آداب پہ بھی بات کرنی چاہیے, بیکاز اٹس مائی پرسنل ایکسپیرینس. آئی ہیو سین سو مینی پیپل کہ وہ اپس کے لیول کارپوریٹ میٹنگس میں یا سوشل گیدرنگس میں گریسفلی بیہیو نہیں کرتے. ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے بیٹھنا کیسے ہے. تو آئی وڈ سے کہ آپ کا جو ایکسٹیریئر ہے وہ بالکل کام ہونا چاہیے. آپ کاملی چیئر کا پورا استعمال کریں, آپ کی کمر بالکل اسٹریٹ ہو, فیس کپنگ مت کریں, منہ میں انگلیاں ڈال کے مت بیٹھیں, اپنی آرمس کو فولڈ کر کے مت بیٹھیں. بیکاز جب آپ اپنی آرمس کو فولڈ کر کے بیٹھتے ہیں تو آپ دوسروں کو یہ سبلیمینل میسج دیتے ہیں کہ یو آر ناٹ فرینڈلی, یو آر ناٹ اپروچیبل. آپ کے چہرے پہ پیاری سی مونالیزا جیسی اسمائل ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی ڈوشین اسمائل, جینون اسمائل, تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو پلیزنٹ محسوس کروا سکیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے مت بیٹھیں. آئی مین لیگ اوور لیگ پوزیشن میں بیٹھنا, اینکل لاک پوزیشن میں بیٹھنا, فور لیگ پوزیشن میں بیٹھنا, اٹس اے بگ نو. اور اسپیشلی اگر آپ کے ساتھ کوئی تشریف فرما ہے اور آپ لیگ اوور لیگ پوزیشن میں بیٹھتے ہوئے اپنے شوز کو اس شخص کی طرف کیے ہوئے ہیں تو اٹس اے ویری بیڈ مینر. آپ اس کو اوائڈ کریں, اور آپ نہ ہی اپنی لیگس کو اتنا وائڈ اوپن کریں کہ یو لک ایروگینٹ, یو لک پراؤڈی, اور نہ ہی آپ بالکل ساتھ ملا کے بیٹھیں کہ آپ شرمیلے دکھ رہے ہوں. آپ کی لیگس اتنی وائڈ اوپن ہونی چاہیے جتنے وائڈ آپ کے شولڈرس ہیں. پھر آئی وڈ سے کہ آپ جب کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہے تو آپ جو صدر محفل ہے آپ اس کو ایڈریس کرتے ہوئے اس کی اجازت سے آپ بات کر لیں. اور پھر اگر آپ کسی کے ساتھ وسپرنگ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی پرائیویٹ بات ہے جو آپ سب کے سامنے نہیں کر سکتے, تو آپ سب کے سامنے وسپرنگ مت کریں, سرگوشیاں مت کریں. آپ نے اگر کوئی امپورٹنٹ پرائیویٹ بات کرنی ہے تو آپ اس شخص کو باہر لے جائیں اور باہر جا کے اس سے بات ڈسکس کر لیں. پھر بات چیت کرتے ہوئے اگر کوئی دوسرا شخص سے بات کر رہا ہے تو آپ اس کو انٹرسیپٹ نہ کریں, اس کو بات مکمل کرنے دیں. اور پھر اگر آپ اپنا کوئی موقف پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ گریسفلی پیش کریں, آپ جسٹ اپنا ہینڈ ویو کر سکتے ہیں. پھر اس میں یہ ہے کہ محفل میں اگر آپ کو کسی شخص کی بات ناپسندیدہ لگی ہے تو آپ اس کا نام لے کے اس کو ڈائریکٹ کرٹیسائز مت کریں, اس کو ہٹ مت کریں. آپ کسی بھی محفل میں کسی انسان کی کیریکٹر اسیسینیشن مت کریں. اگر آپ کو کوئی بات ناگوار گزری ہے تو آپ محفل برخاست ہونے کے بعد آپ اس شخص کے پاس جا کے آپ اسرٹیولی
اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس شخص کی فلاں بات جو ہے وہ بری لگی ہے. آپ نے اگر ڈس ایگری بھی کرنا ہے تو آپ نے ڈس ایگری بھی گریسفلی کرنا ہے. اگر آپ محفل میں بیٹھتے ہوئے کسی انسان کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیں کہ جی میں آپ کی بات کو بالکل ڈسپیل کرتا ہوں, ریجیکٹ کرتا ہوں, مسترد کرتا ہوں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کا اپنا ایک موقف ہے, میں آپ کے موقف کی رسپیکٹ کرتا ہوں, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں, میرا یہ خیال ہے, میرا یہ موقف ہے. آئی مین کہ آپ اپنا موقف بھی کنوے کر دیں لیکن دوسرے شخص کی بات کو سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ریجیکٹ بھی نہ کریں.